اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اچھے اخلاق کا بیان۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا ہدیے کے طور پر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجھے واپس لوٹا دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر دکھ کے اثرات دیکھے تو فرمایا، ہم نے تیرا یہ ہدیہ اس لیے تجھے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: احرام کی حالت میں جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کے اشارے اور ہدایات پر شکار کیے گئے جانور کا گوشت کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار وحشی کا ہدیہ واپس فرما دیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہدیہ قبول کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ ہو تو اس کو واضح کر دینا چاہیے تاکہ ہدیہ بھیجنے والے کو رنج نہ ہو۔ خیال رہے کہ کچھ احادیث میں دوسروں کا کیا ہوا شکار کھانے کی اجازت منقول ہے، جبکہ اس حدیث میں اس کے برعکس اس کی مناہی کی گئی ہے۔ جمہور علماء نے اس کے بیچ یہی بات بیان فرمائی ہے کہ پہلی قسم کی احادیث اس صورت پر محصول ہوں گی کہ غیر محرم شخص نے خود اپنے لیے شکار کیا ہو اور پھر اس میں سے کچھ ہدیہ محرم کو دے دے، یہ ہدیہ محرم کے لیے جائز ہے۔ اور دوسری قسم کی احادیث محمول ہوں گی اس صورت پر کہ غیر محرم نے وہ شکار محرم کے لیے یا اس کے کرنے پر کیا ہو، اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شکار شدہ جانور جبکہ وہ زندہ ہو محرم کو بھیج دینا تاکہ وہ خود اسے ذبح کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہی صورت ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر اسی باب باندھا ہے کہ جب محرم کو زندہ حمار وحشی ہدیہ بھیجا جائے تو وہ اسے قبول نہ کرے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے کام کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نیکی تو اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ مسلم۔ فائدہ: اس میں ایک اہم اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اچھا اخلاق نیکی اور بھلائی ہے، اس لیے کہ اخلاق والا آدمی اچھے کام کرتا اور بری باتوں سے بچا کرتا ہے، اور گناہ کی بابت بھی نہایت عام فہم اصول بیان فرما دیا ہے، اس لیے کہ ہر برے کام پر انسان کی روح اسے پھٹکارتی اور پھٹکارنے والوں کو پھٹکار سے بھی وہ خوف محسوس کرتا ہے، لیکن یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک انسان کی فطرت دھومل اور دل مردہ نہ ہو، کیونکہ جب فطرت ہی دھومل اور دل مردہ ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑے گناہ پر بھی دل میں کوئی کھٹک نہیں پیدا ہوتی ہے، نہ لوگوں کا کوئی خوف ہی اسے محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے انسان کی سونگنے کی طاقت صحیح ہو تو وہ بدبو کو محسوس کر اور سونگ لیتا ہے، لیکن ہر وقت کوڑے اور گندگی کے ڈھیر پر رہنے والوں کی سونگنے کی طاقت اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے بھی انہیں بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔